جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، جاتا ہوں داغ حسرتے ہنسی لیے ہوئے، ہوش میں کشتا در خور محفل نہیں رہا، مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں شایان دست و خنجر قاتل نہیں رہا، باروئے شش جیتے دریائے ناساز ہے، یا امتیاز ناقصوں کا مل نہیں رہا، وہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نقاب کوئی حائل نہیں رہا، گو میرا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، دل سے ہوائے کشت و وفا مٹ گئی کہ وہاں حاصل سوائے حسرتے حاصل نہیں رہا، اے آہ میری خاطر وابستہ کے سوا، دنیا میں کوئی عقدہ مشکل نہیں رہا، بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اثر، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ یہ آج کی غالب کی غزل، کچھ نیٹ ورکنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، جو میری جو ویڈیو ہے مجھے نصیب آ رہی کافی دنوں سے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ غالب کہتے ہیں کہ اب تو محبوبہ کے حضور التجا کرنے کے لیے بھی
سننے کے قابل نہیں میں رہا ہوں، کیونکہ جس دل پہ ناز تھا نا وہ اب دل نظر نہیں آتا، اس نے بہکی تھی یا بہکار، یعنی جو اس کا مائل کرنے کا طریقہ تھا غالب کو، اب وہ پہلی سی ادائیں نہ رہیں، وہ پہلی سی ادا نظر نہیں آ رہی غالب کو محبوبہ کی وجہ سے، اور وہ مسلسل پکا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جیسے اپنی شاعری میں ہمیشہ سے مختلف غزلوں میں غالب محبوبہ کے ستمگر ہونے کا، بت کافر ہونے کا اور عجیب سے انداز میں اس کو مخاطب کرتا ہے غالب اپنی شاعری میں. تو یہی احوال ادھر بیان کر رہے ہیں کہ اب غالب کا دل بجھ گیا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو اب دل ہی بجھ گیا، اب دل بجھ ہی جائے نا تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. خواہش نفس کا لوگ شکار جو ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کے تحت اپنی خوشیاں محسوس کرتے ہیں. صوفیہ اعظام اپنی یک رنگی اور پکیزگی سے جب ان کے دل پکیزہ ہوتے ہیں اور خدا کی ذات پاک ان کے قریب محسوس ہوتی ہے اور وہ جس کو مستی کی مناظر طے کر ہوتے ہیں اور زمانے والے جتنے مرضی اس کا نام کیا ہے ان پہ ستم کریں یا مختلف خواہش نفس کا لوگ شیطان کے جو پیرو ہوتے ہیں وہ صوفیہ پہ کو حد تنقید بناتے ہیں، تو پھر وہ صوفیہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں عشق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلایا جا رہا تھا اور ان کے دل کے اور جذب و مستی کفیات میں ہر وقت رہتے ہیں، ایک دم غافل 100 دم کافر، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اللہ کی محبت میں تمام دنیا کے سائے چھوڑ دیتے ہیں. تو جبکہ دوسری طرف عشق مجازی کے والے سے اگر محبوبہ کی طرف سے جو ہمیں عشق مل رہی ہے اور وہ بھی اس کی محبت بڑی نگاہ نہ ملے تو یقیناً یہ جو عشق ہے وہ سلسلہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے. یہی غالب ذکر کر رہے ہیں کہ عشق جو ہے وہ دو شخصیات کا ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، بے قرار رہنا اور پکیزگی و یک رنگی کے تحت، نہ کہ خواہش نفس کے لیے مادہ پرستی کے تحت. تو غالب کہتے ہیں داغ حسرت ہستی لیے. اب وہ ایسی شمع، بجھی ہوئی شمع جس سے محفل میں روشنی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لیے بجھ گئی ہے کہ محبوبہ جو ہے اس کی جو بے پروائیاں ہیں اس نے مایوسی پھیلا دی ہے. تو اب وہ حسرت ہی غالب کی نظر آ رہی ہے ہر جگہ پہ، اور غالب ادھر فرما رہے ہیں مرنے کے دل اور ہی تدبیر کا کہ شیعان دست و خنجر قاتل نہیں رہا. کہ غالب کہتے ہیں کہ اب تو ظاہری طور پہ اس قدر اس کا نام کیا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس قدر تو تیری ظاہری ہستی کہتے ہیں ترس کے قابل ترس ہو چکی ہوئی ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ عشق کا مارا ہوا ہے اور یہ بیچارہ کس نے اس پہ ظلم کیے ہیں. لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں خدا ایسے عشق سے بچائے، اور کہتے ہیں ایسے شخص کو کون کوئی اس کے خنجر سے مارے گا. بلکہ یہ تو غالب کہتے ہیں کہ یہ تو میری حالت کو دیکھ کے سب لوگ وہ کوئی مذاق اڑاتا ہے اور کوئی اس کا نام کیا ہے اپنے لیے نشانی عبرت سمجھتا ہے کہ عشق یہ حال کر دیتا ہے، جبکہ میری محبوبہ جو ہے وہ میری آہ و فریاد کو بھی نہیں سن رہی اور دوسری طرف اسے جو میری ہستی مٹی ہوئی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی کہ میں کس قدر اس کے لیے خلوص رکھتا ہوں. تو یہ اس شعر میں یہ گا رہا تھا. تو امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا، بروئے شست جہد در آئینہ باز ہے. اب وہ غالب کہتے ہیں اب اس منافقت بڑے معاشرے میں سچے اور جھوٹے کی پہچان کرنا مشکل ہے، محبوبہ اور مکار صفت شخصیت کی پہچان کرنا مشکل ہے، عشق کی مسافر کی اور دل لگی کرنے والی کی پہچان کرنا مشکل ہے. یہاں پہ بھی وہی اپنا رونا رو رہے ہیں، اپنا جو اس کا نام کیا ہے محبوبہ کی بے پرواہی کا. واہ کاٹ دیے شوق نے بندے نقاب حسن غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا. اب غالب ادھر بھی فرما رہے ہیں کہ وہ تو غیر تھی میرے لیے، تو اس کے لیے عشق کے تحت ہی میں مسافت طے کرتے ہوئے اس سے قربت حاصل کرنا چاہتا تھا. اور میری غالب ظاہر ہے انسان عشق تو اس لیے کرتا ہے نا شادی ہو، پائے تکمیل تک پہنچے اور دونوں ہستیاں آپس میں قربت محسوس کریں. تو یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ اس نے بندے نقاب، اب حسن جو ہے نا وہ فتنہ گار ادھر ثابت ہو گیا کہ اس نے فتنے تراشے اور وہی فتنہ
غالب کے دل میں گھر کر گیا اور غالب کو یہ پہچان نہ کر سکا کہ یہ دل لگی تھی یا وہ بیوقوف بنایا جا رہا تھا غالب کو، یا واقعی اس کی محبوبہ اس سے عشق آتی تھی. جبکہ غالب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شخصیت کے اسیر ہو کے تباہ ہو گیا. تو اب وہ بیچارگی کی حالت میں ادھر کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی حائل نہیں رہا، یعنی کہ اب وہ میرے دل سے نکل چکی ہوئی ہے غالب کے یہاں پہ یہ کہنے کا. مگر شکوے ابھی تک غالب کے جاری ہیں، اور غالب کے دل سے وہ نکل چکی ہے تو شکوہ غالب کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. تو لہٰذا اب حسن کو فتنہ پرست کہا گیا غالب میں، یعنی کہ حسن کی حیثیت بتا دی کہ حسن جو ہے وہ قابل اعتماد چیز نہیں ہے، بلکہ حسن پرست جو شخصیات ہوتی ہیں وہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ ان کو حسن پہ ناز ہوتا ہے. جبکہ عشق جو ہوتا ہے نا ہستی مٹاتا ہے، جیسے غالب کی ہستی مٹ گئی ہے، شاہ کی ہستی مٹتی ہے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور درد دل کی وجہ سے دل جلتا ہے، اور وہی جلن انسان کے چہرے پہ یہاں آتی ہے، وہی جلن سے انسان کا جسم جلس جاتا ہے، انسان کے پرواز ختم ہو جاتی ہے. جیسے پچھلے والی غزل میں نے بتایا کہ وہ زیاد کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ شکار کرنے والی ہے، غالب کا اس نے شکار کر لیا. اس میں وہ حسن کی جو ہے وہ خامیاں بتا رہا ہے. تو ایک جگہ پہ کسی نے تصویر شیئر کی مجنوں لیلا کی، تو کہتا ہے یہ لیلا ہے تو عشق سے اعتبار ہی اٹھ گیا، یعنی لیلا کو جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے یہ کہنے کا مطلب. تو میں نے کہا اس سالے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن عشق کہتے ہیں کس کو ہے. عشق تو ہستی مٹاتا ہے نا، آج سے ہستی مٹائے. میں نے بھی اشعار لکھے آج سے عشق ہستی مٹائے، آگے مجھے دوسرا شعر نہیں یاد آ رہا. تو یہی چیز ادھر غالب حسن کی جو فتنہ گری ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور آج جتنا بھی یورپ میں لبرل سوچیں پروان چڑھی ہوئی ہیں اور مادہ پرستی شخصیت ہیں اور ظاہر بینی کی طرف جتنی توجہ دی جا رہی ہے، اس نے عشق کا خاتمہ کر دیا. آج عشق نظر نہیں آتا. اور یہی نہیں ہے، ظاہری صفائی ضروری ہے، مگر ظاہری صفائی کے تحت کسی کو نیچا کرنا، کسی کے جذبات سے کھیلنا، کسی کو اس کا نام کیا جذبات سے کھیلتے ہوئے اس کو جیسے غالب کے جذبات سے کھیلا گیا، تو یہ غلط چیز ہے. مگر اپنے آپ کو صاف رکھنا اچھی چیز ہے، مگر اس لیے خود کو خوبصورت بنانا کہ لوگ میری خوبصورتی کے غلام مان جائیں، میرے قائل ہو جائیں، اور لوگوں کو میں چاہے کوئی بھی ہے تو میں اپنی جو ہے نا شخصیت سے لوگوں کو اپنا متاثر کروں، یہ بھی غلط چیز ہے. شخصیت اپنی ڈیولپ کرنی چاہیے، مگر اس میں تاثر ہونا یہ میرے خیال میں رائے کاری آ جاتا ہے. اگر آپ حسن کے تحت لوگوں کو زیر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی صلاحیتیں دم چھوڑ جائیں گی. اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو انہینس کریں اور خوبصورتی انسان کی کم بھی ہو تو انسان کی پرسنالٹی میں شخصیت متاثر کن ہوتی ہے. مگر اتنی بھی مادہ پرست شخصیات ہیں یورپ سے لے کے ایشیا تک، اب جتنا حسن پرستی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، حسن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنے دل کالے ہوتے جا رہے ہیں، اور دل کالے ہونے کی وجہ سے عشق جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو لہٰذا عشق کی ہستیوں میں، یک رنگ ہستیوں میں اس کا نام کیا سموتا ہے. اور عشق کو بناؤ اور حسن کو بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہے، بناؤ سنگار کے بغیر ہی خوبصورتی رہتی ہے. اور خوبصورتی کی ڈیفینیشن میں جتنی میں بتاتا ہوں کہ خوبصورتی کو جس طرح مرضی ڈیمیج کیا جائے، ظاہری طور پہ جتنی مرضی اس پہ حالات اس پہ حسن پہ تنگ کر دیے جائے، مگر حسن جو ہے وہ اپنا آپ نہیں چھوڑتا. حسین شخصیت برے سے برے حالات میں بھی خوبصورتی رہتی ہے، میرے جیسا میں آبزرو کرتا ہوں، میں بھی میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ اگر وہ حقیقی معنوں میں اللہ نے بنوان چڑھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود وہ نگہبانی کرتا ہے، وہ خود اس کو اس شخصیت کو مثلا اس خوبصورتی کو مٹنے نہیں دیتا، کیونکہ عشاء کی خوبصورتی ہی سے ہی دنیا میں بہار ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک علیحدہ سے ڈیفینیشن ہے. تو وہ میں رہی نے ستم گائے ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غالب کہتے ہیں کہ جتنے مرضی ظلم و ستم ہو گئے، چاہے قید و شخصیات سے معاشرے نے افسانے تراشے، غلط ہم کسی کی باتیں پلائیں، مگر میں نے کسی کی بات پہ اور ہمیشہ تیرے ہی اس کا نام کیا ہے خیال سے غافل نہیں رہا، بلکہ ہر وقت تیری طرف ہی تیری ہی پوجا کرتا رہا، تجھے ہی پکارتا رہا، تیرے لیے ہی تڑپتا رہا، اور تیرے ہی تصورات میں اپنے لمحات گزار رہا ہوں. یہ غالب اپنے ادھر بیان کر رہے ہیں.
تو دل سے ہوائے کشتے وفا مٹ گئی کہ وہاں حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا. اب حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا, حسرت ہی رہ گئی ہے غالب کی کہ کاش محبوبہ اسے جانا قابل سمجھ گی. اب وہ تو میں جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو عشق کی مسافت تھی ہی نہیں, تو لہٰذا وہ غالب کو کیسے اس کا کیا ہے. مگر ہو سکتا ہے جیسے غالب نے بھی اس کی کردار کے مطلب کوئی بات نہیں, اس کا مطلب وہ پکیزہ ہوگی اور وہ اس کی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے گلچھڑے اڑانے والی ہوگی, بلکہ وہ تو اپنی دنیا میں مست ہوگی. تو چلو غالب کو نہیں ملی تو مگر وہ کسی کے ساتھ بھی اس کا اس طرح کا تعلق نہیں تھا, تو اس لیے غالب تڑپ رہے ہیں اس کے لیے اور مان رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کو قائل کر لے اور وہ اس سے شادی کر لے. مگر اگر وہ بد کردار ہوتی یا کوئی غلط حرکتیں ہوتی تو یقیناً غالب اس کی طرف اتنا متاثر ہو, کیونکہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ پکیزہ شخصیات میں پروان چڑھتا ہے. جیسا میں ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں کہ عشق پکیزہ شخصیات کی تلاش میں نگر نگر گلی محلہ کوچہ جنگلوں صحراؤں بیابانوں کا سفر کرتا ہے, ملکوں سفر کرتا ہے اور پکیزہ شخصیات میں حلول لیتا ہے. پھر پکیزہ شخصیات کا جب آپس میں سامنا ہوتا ہے تو وہ ان کو وہ مخصوص تڑپ اور کشش ملتی ہے جس کے تحت وہ ایک دوسرے سے اس کا نام کیا ہے کھینچے چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کون جان قوتیں ان کو آپس میں قریب کر رہی ہوتی ہیں. مگر یہ نہیں ہے, ہوس کے پجاری بھی آج کل 50 جگہ پھیر کر رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بڑی کشش سکل ہے ایک دوسرے میں, مگر یہ مادہ پرستی کی پہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں. مگر عشق میں اکثر جیسے بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ یک رنگی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ 50 شخصیات سے یا 50 عورتوں سے یا 50 مردوں کی طرف سے اس کے نام کیا آپ وہ کشن ہوئے, ایسے تو پھر عشق ہے ہوتا ہی نہیں, کیونکہ پھر وہ تڑپ ختم ہو جائے. کیونکہ جو ایک کے لیے تڑپ ہے وہ مسلسل اشاک تڑپ رہے ہیں مارتے ہیں, وہ ختم ہو جائے. ایک ہی چیز ہوتی ہے, یہاں پہ اللہ کی بات کر رہے ہیں یا اشتان کی بات کر رہے ہیں, اشتان کے پیروں ہیں یا خدا کے پیروں ہیں. اگر آپ اچھائی پہ کاربند ہیں تو آپ اللہ کے ماننے والے ہیں. اگر آپ اخلاق بد ہیں, چاہے مسلمان چاہے کافر ہیں, اگر وہ بد کردار ہیں تو اشتان کے پیر ہیں. یہ 100% شورٹی ہے, کیونکہ انہوں نے خدا کا احساس نہیں کیا, خدا کو حی قیوم نہیں جانا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے, اور اسی لیے وہ روندا درگاہ خدا کی بارگاہ سے. اسی طرح آج جتنی بھی شادی ہیں, جتنے بھی مرد ان کی شادیاں کامیاب اس لیے نہیں ہوتی, انہیں وہ شادی کے مقام میاں بیوی کے مقام اور شادی کا مفہوم کا ہی نہیں پتا کہ اللہ نے شادی پکیزگی کا رشتہ رغبت قائم کرنے کے لیے قائم کیا ہوا ہے, اور نوع انسانی کی سلسلہ شروع کرنے کے لیے جیسے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے. تو آج بد کردار ہونے کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, اور کیونکہ وہ احساس ہی ڈیولپ نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ 50 جگہ پہ آپشن رکھو گے تو پھر وہ احساس ڈیولپ نہیں ہوگا اور بے حسی اور بے یقینی پیدا ہوگی, اور کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی. ہر چیز زمانے کی آنکھ جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور وقت کے ساتھ ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے. مگر کچھ چیزیں بہت جلد اس کا نام کیا ہے حالات پردہ اٹھا دیتے ہیں, کچھ چیزوں پھر سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ وہ جو محبت کا بیج بویا تھا محبوبہ نے, ہمارے رشتے میں وفا مٹ گئی, تو اب وہ والد کہتے ہیں کہ وہ مٹ رہی ہے. وفا کا جو بیج بویا تھا نا وہ اب وہ نکارا ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ وہ میں عشق نہیں مل رہے, وہ محبت بڑی نگاہیں نہیں مل رہی, وہ لہٰذا غالب کی جو مایوسی ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور یوں وہ حسرت رہ گئی ہے اس کی. اور یہ یہاں پہ اس شعر میں وہ بیان کریں گے. اب وہ کہتے ہیں میری خاطریں وہ بستہ کے اسوا, دنیا میں کوئی اکتا مشکل نہیں رہا. اب غالب کہتے ہیں دنیا کے تمام مشکل سے مشکل ترین کام حل ہو رہے ہیں, میری کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ میں آہو پکار کر رہا ہوں محبوبہ تو جا کے قابل سمجھ. اور جیسے میں نے کہا کہ محبوبہ جو اس لیے بے پرواہ ہے کہ وہ عشق کی مسافر تھی ہی نہیں, تو خدا بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے, کر کے خود سے دور تصور یار دیتا ہے. یعنی دو شخصیات کو اللہ تعالیٰ عشق سے نوازتا ہے, عشق کی نعمت سے نوازتا ہے. تو یہ بدعت عشق سے ڈرتا نہیں, مگر غالب جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. اب وہی غالب نے جو وہی پہلا شعر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے, اور پہلے شعر کا دوسرا شعر, اور بدعت عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد. غالب کہتے ہیں کہ میں ظلم و ستم میں عشق میں آنے والے میدان میں آنے والے ظلم و ستم سے نہیں ڈرتا, مگر جو جس دل پہ ناز ہے نا وہ دل ہی نہیں رہا. وہ پہلے سے میں نے ڈیفینیشن کر دی, تو لہٰذا یہ طریق اس کا ایکسپلین کر دیا. تو لہٰذا
غالب نے عشق مجازی کے بارے اب اس غالب کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اشعار لکھے، اور میرے اشعار جو تھے وہ یہ غالب کے اشعار تھوڑے سے مشکل ہیں، میں نے وہ سلیس انداز میں لکھے تاکہ کوئی کم پڑھا لکھا بھی اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے، اور لکھنے کا میرے خیال میں جتنا سادہ کلام ہوگا اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور آج تو کتب بینی کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے، تو ایسے میں آپ اگر مشکل الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بولنے کے لیے بڑے مشکل الفاظ ہیں، مگر مفہوم نہ سمجھ آنے کی وجہ سے وہ آپ کی شاعری بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ آج تو عشق ہے مجازی دم توڑ چکا ہوا، کوئی چلو برف کا فون نہیں ملتا، اور یہی وجہ کہ اب ایک عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس نے کس سے کیا محبت کرنی ہے، کیا عشق پایا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے نا جتنا بھی معاشرے کا توازن ہے خراب ہو چکا ہے، آج معاشرہ ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور ڈس آرڈر معاشرے کا مینٹلی ڈس آرڈر کی وجہ سے ہر وہ شخص جو بیلنس نہیں سوچتا، جو نیوٹرل نہیں سوچتا، جو اللہ کے احکامات کے مطابق ایکشن نہیں کرتا اور اپنی خواہشات اور سوچوں کے تحت جیتا ہے، میرے خیال میں وہ ذہنی مریض ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ پھر اسی سے حسد، کینہ، بغض، عداوتیں جنم لیں گے، اور یہی نہیں ہے جتنے بھی برے لوگ ہیں جو عشقانیت کا لبادہ ہوتے ہیں عشق کے مقام پہ کیوں کر فائز ہو چکیں گے، یہی وجہ ہے کہ وہ نہ تو بندے خدا کے بندے بن سکتے ہیں، نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، اور نہ وہ اشاق تو بڑی دور کی بات نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ شخصیات کو ہدی للمتقین ہدایت متقیوں کے لیے ہے، چاہے عشق حقیقی ہے چاہے مجازی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو زیادہ باتیں بھی نہیں مانگتا لوگوں سے، مگر کہتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو تو میں تمہیں صلاحیتیں دوں گا۔ آج فن کا میدان بھی ختم نظر آتا ہے، کوئی فن نظر نہیں آتا، کسی میں خوبیاں وصف ہوں، 2 ٹکے کے لوگ فن کے پجاری اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی بڑے چیمپئن ہیں، اور کرتوت یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام نظر نہیں آتا، اور اسی لیے تو یہ ولگیرٹی کا سہارا لیتے ہیں، چاہے ڈرامہ انڈسٹری ہے، چاہے فلم انڈسٹری ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ جب آپ کا دال نہیں بکتی تو آپ بھودگی کا سہارا لیتے ہیں، اور کب تک بھودگی بیچو گے؟ اب تو انڈیا کی انڈسٹری تباہ ہوگی بھودگی کے کنٹینٹ کی وجہ سے۔ بھودگی کنٹینٹ ایک لمیٹڈ حد تک تو کوئی قبول کر سکتا ہے، ہر وقت یہ چیزیں نہیں پسند ہوتی، اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ پھر معاشرہ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہی چیزیں معاشرے میں جانے کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ جو لبرل سوچوں کے بادل ہیں یا بد کرداریاں جتنی معاشرے میں سوچیں پروان چڑھانے کے لیے غلط قسم کے کنٹینٹ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، تو ان کے خاتمے کے لیے میں اپنا پروڈکشن ہاؤس کھول کے ان کا بینڈ بجاؤں گا سالوں کا، اور میں کہتا ہوں کہ اس قدر بڑا پروڈکشن ہاؤس بناؤں کہ جتنے 2 ٹکے کے سنگر ہیں جو بڑے بڑے اپنے نام سمجھتے ہیں، پہلے تو ہالی ووڈ بالی ووڈ انڈسٹری کو تباہ کر دوں، اور دوسرا ہائی لیول پہ کام ہو تو بگ بجٹ فلمیں بناؤں، اور یہ سارے بیکاری مجھ سے بھیک مانگیں ایکٹر اور ایکٹریسز کے پلیز ہمیں اپنے پروڈکشن اس میں کام کرنے کا موقع دے دیں، کوئی کہ مجھے گانے کا موقع دے دیں، تو کیونکہ اور جتنے بھی ہیں ان کو پتہ ہوں پھر میں کہ کیسے ڈرامہ لکھا جاتا ہے اور کیسے ڈرامہ فلم میں معاشرے کا ٹرینڈ تبدیل کیا جاتا ہے، اور جو تم غلط ٹرینڈ سے ٹھرکی قسم کے ٹرینڈ سے سمجھ ہمارا چیزیں ہٹ ہوتی ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سورس سے بھی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے، برے انسان کے لیے بری چیزیں ہی ان کریٹ کرتا ہے، اچھا دماغ اچھی چیزیں کریٹ کرتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنی اپنی سکلز پہ مہارت ہوتی ہے، جو خوبیاں وصف ان کی اندر راستے پاس جاتی ہیں، وہی آؤٹ پٹ آپ کا نکلنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا ایکشن اینڈ ایکشن آپ کی تربیت، آپ کی سوچ، آپ کے رہن سہن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کی اسپیکنگ پاور جو آپ بول رہے ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہوتا ہے کہ بعض تو لوگ خود سے ہی خود کو بد کردار ثابت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بولنے سے ہی، اور اپنے پیغام سے ہی بد کردار ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے متعلق تو انسان نہیں کر سکتا، یا یہ بھی نہیں آبزرویشن میں جا سکتا کہ یہ شخصیت کیسی ہوگی، یا اس کی ڈیپتھ کیا ہے، یا اس کی برتھ کیا ہے، اور یہ کہاں تک شخصیت کی دوڑ ہے۔ تو
ہمیشہ پازیٹیو لوگ ہی معاشرے کو آن سکتے ہیں. جتنے بھی برے لوگ ہیں یہ معاشرے کو تباہ تو کر سکتے ہیں, معاشرے کو سنوار نہیں سکتے. آج معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا اور شکار انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بزرگی پھیلانے کی وجہ سے میرے خیال میں ہو گیا ہے. اور جتنے لوگ منہ پھٹ زیادہ ہو گئے ہیں وہاں پہ اطمینان, یقین اور اس کا نام کیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لحاظ. تو خود کو بڑا ثابت کرنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا. یا میرے نزدیک کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میرے سامنے بہت زیادہ کھانے رکھ لیجیے اور ایک طرف ایک پلیٹ ہو جو تازہ کھانا ہو اور ایک طرف عباسی کھانا ہو, یعنی کہ اس میں بو آ رہی ہو یا اچھا نہیں بنا ہوگا, تو کون اس کو کھائے گا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا, کیونکہ غلاظت کو کوئی پسند نہیں کرتا, نکارا اور ایکسپائر چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا. اسی طرح جب سوچیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں, جب آپ کی اور ڈیڈ ہو جاتی ہے اور آپ کی تازگی ذہن کی ختم ہو جاتی ہے اور آپ نکارا ہو جاتے ہیں, تو آپ جتنے مرضی اپنے آپ سے سمجھ رہے ہوں گے آپ کی فین فالوئنگ بڑھ گئی ہے, آپ نے بڑا پیسہ کما لیا ہے, مگر میرے نزدیک یہ زیرو, کیونکہ آپ نے یہ چیزیں کمائی ہیں اپنا کردار ختم کر کے, اپنی سوچ کو, اپنی ہستی کو مٹا کے. مزہ تاب انسان اپنی ہستی مٹنے نہ دے اور اپنی کام کی پرواز جو ہے وہ چاہے اتنی زیادہ کام وقت نہ بھی ہو رہا ہو, مگر انسان کو بہتر سے بہتر کے لیے اپنے آپ کو ہر محاذ کے لیے تیار رکھنا چاہیے, تاکہ کل کو جب وہ موقع آئے تو انسان اپنے آپ کو ثابت کر سکے کہ ہی از دا بیسٹ. لہٰذا یہ میرے نزدیک کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی. اس لیے میں کوالٹی ورک کر رہا ہوتا ہوں ہر وقت. اب غالب اور اقبال کے حوالے سے کام کرنا, پازیٹیوٹی کے معاشرے کے حوالے سے کام کرنا میرے نزدیک یہ اولین ترجیح, اور چلو بر واقف ہوں, بھیڑ کی تلاش میں ہوں. تو لہٰذا یہی میرے لیے اولین ترجیح ہوتی ہے کہ میں, اور بڑے بڑے ملتے ہیں لوگ جو وہ اپنے آپ میں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں پلیز آپ ہم سے تصویر کھنچوا لیں. تو میں کہتا ہوں بھائی جاؤں, مجھے کسی تصویر کھنچانے کی ضرورت نہیں ہے. میری شخصیت اس قدر بڑی ہے کہ میں کسی کی تصویر اپنے ساتھ اٹیچ کر کے میں خود کو بڑا ثابت کروں گا تو میں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھوں گا کہ میں اس قدر گھٹ جاؤں کہ میں اس کی تصویر کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کروں. تو مجھے تو کوئی شوق نہیں ہوتا. بڑے بڑے آتے ہیں, ملتے ہیں جناب اور تصویر کھنچوا لیں, نہیں جی ہم نہیں تصویر کھنچواتے. بڑا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, مجھے تو اللہ کا شکر ہے کسی کا شوق نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. اسی لیے تو کنگ آف آل ہیروز اپنے آپ کو کہتا ہوں, اور اپنی جو انفرادی سوچ ہے اور جو میرے پہ دل میں جو آئیڈیاز کریٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو میں اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ نے میرے ذمہ داری لگائی ہو کہ تم نے پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہے اور جتنے بھی غلط قسم کے نظریات ان کا خاتمہ ختم کرنا ہے. خدا حافظ.